میرے دوستو تھوڑا اس چیز پر غور دو، اس چیز پر غور دو کہ ابھی آج 23واں رمضان ہے، 23واں رمضان، کل 22واں رمضان کی بات ہے، کل 22واں رمضان کی صبح ایک مسجد میں چوری ہوئی، مسجد میں چوری کر دی۔ دیکھو تو صحیح، اور کرنے والا کون؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے میرے دوستو، اللہ کا عذاب سب کے لیے ہے، اللہ کا عذاب خاص نہیں ہے، عام ہے، سب کے لیے ہے، سب کے لیے۔ پھر اللہ کا فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، فرما بردار اگر اللہ کے حکم کو توڑے گا تو اس کو بھی عذاب ہوگا، نافرمان اللہ کے حکم کو توڑے گا تو اس کو بھی عذاب ہوگا۔ اللہ نا انصافی نہیں کرتا، حق تلفی نہیں کرتا، اللہ انصاف، بہترین انصاف کرنے والا ہے، بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ سمجھتے ہو؟ اللہ رب العزت وہ انصاف کرنے والا ہے جس کے جیسا کوئی انصاف کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ایسا انصاف کرنے والا ہے جس کے جیسے کسی کی عدالت ہی نہیں ہے، جس کے جیسا کوئی جج ہی نہیں ہے، جس کے حکم کے جیسا کسی کا حکم ہی نہیں ہے، وہ اللہ ایسا ہے۔ اور اس کے ہم بندے ہونے کے باوجود، اس پر ایمان رکھنے کے باوجود، ایک ایمان والا بندہ ہونے کے باوجود ہم مسجدوں میں چوری کریں، مسجد بھی نہیں چھوڑی۔ حالانکہ چوری ایک عیب ہے، چوری خود ایک عیب ہے۔ انسان ان کاموں کرتا اور اللہ سے ڈرتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ڈرتا ہے؟ کیونکہ ایمان بڑا کمزور ہو رہا ہے، بڑا کمزور۔ ایک مسجد میں چوری ہوئی، اور چوری کس نے کری؟ مجھے تو نام بتاتے میں بھی بڑا برا لگ رہا ہے کہ ایک مسلمان نے مسجد میں چوری کی، اور کتنے روپے کی؟ کہ مسجد کے امام صاحب کے 53,000 روپے امام صاحب کے ہی چوری کر لی۔ اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو؟ حساب کتاب نہیں دینا ہے؟ یہ زندگی کس طرف لے کر جا رہے ہو؟ اللہ کے بندوں کا دلوں کا توڑنا، دلوں کا دکھانا، ان کو ستانا، پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے؟ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اگر کوئی انسان اس کے دل کو دکھائے، سمجھتے ہو؟ اگر کوئی انسان اس کے دل کو دکھائے، اس کو پریشان کرے، اس کو پریشانی میں مبتلا کرے، تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا، کتنا غصہ آئے گا؟ آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ آپ انسان ہیں، انسان بڑی کمزور مخلوق ہے۔ اور جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے کام کو کرتا ہے، اللہ کے گھر کی دیکھا بھالی کرتا ہے، اس میں امامت کرتا ہے، اور اس اللہ کے نیک بندے کے دل کو دکھاؤ گے، دل کو توڑو گے، اس کو پرابلم میں پھنساؤ گے کہ اس کو تکلیف ہو۔ بھائی اتنی بڑی اماؤنٹ ہے، 53,000 روپے، معمولی رقم تھوڑی ہے۔ جب ان امام صاحب کی چوری ہوئی، اور 53,000 بھی دیکھو تو صحیح، اماموں کا ایک دن آتا ہے رمضان دیکھیے آج 23واں رمضان ہے، 23واں، یہ 22واں رمضان میں نے سنی، ہمارے قریب ایک مسجد ہے کہ اس میں 53,000 کی چوری۔ کیا ہے یہ؟ دیکھو تو صحیح، ایمان والا ہونے کے باوجود۔ میرے بھائی اس بات پر تھوڑا غور دو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسجدوں میں امام کی چوری کریں۔ امام صاحب کی مسجد میں قرآن پاک پورا ہوا، ان کو یہ 50 اور 55 کے بیچ کے جو پیسے ہیں، 53,000 50,000، یہ انہوں کو امام صاحب کو ملے رمضان المبارک میں جو قرآن پورا ہوتا ہے۔ ایک سال میں ایک بار ایسا دن آتا ہے جس میں ان کو یہ پیسے دیے جاتے ہیں، اور ان کو وہ پیسے دیے گئے اور ان کے پیسے بھی چرا لیے گئے۔ دیکھو تو صحیح، مسلمان ہونے کے باوجود، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، ایک حافظ نے جس نے کلام پاک سنا، دیکھیے دو بندے ہوتے ہیں، دو بندے، ایک سننے والا اور ایک سنانے والا، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بالکل طریقے سمجھاؤں، کیونکہ ہر انسان سمجھ نہیں پاتا ہے نا کہ سننے والا کون ہے، سنانے والا کون ہے، سامع کس کو کہا جاتا ہے، امام کس کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے جو مسجد میں ایک بندہ ہوتا ہے جو قرآن پاک سناتا ہے، جو امامت کرتا ہے، ٹھیک، ان کے پیچھے جو قرآن سنتا ہے، حالانکہ سننے والے تو پوری بستی ہوتی ہے، جو لقمہ دینے والا ہوتا ہے جس کو سامع کہا جاتا ہے، وہ بھی حافظ قرآن ہوتا ہے۔ اگر امام صاحب کہیں اٹک جاتے ہیں تو وہ غلطی بتاتا ہے۔ وہ بندہ، وہ کہہ رہے تھے کہ جس وقت وہ روانہ ہوا وہ امام صاحب کے پیسے لے کر چلا گیا، پولیس کیس بھی ہوئے،
اللہ ہمیں معاف کرے کہ یہ ہم نے اپنے رخ کدھر کر دیے ہیں۔ یہ ان 50,000 پر 1 لاکھ پر ہم اپنے ایمانوں کو بیچ رہے ہیں، اپنے ایمانوں کو ختم کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو ان پرابلم میں، ان مصیبتوں میں شامل کر رہے ہیں کہ لو جھیلتے رہو اس دکھ کو، جھیلتے رہو اس غم کو، پڑھتے رہو اس پرابلم میں کہ یہ 53,000 کا جو دکھ ہے اس کو اپنے دل میں لے کر بیٹھے رہو اور اداس رہو پورے سال سے سال۔ بھائی اماموں کا ایک سال آتا ہے، امام کے گھر میں چوری، اور ایک حافظ قرآن نہیں۔ اب حافظ قرآن ہو یا جاہل ہو، اللہ کے حکم کو توڑا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کام ہوا ہے تو اللہ اس کو اس کی سزا ضرور دے گا اگر بندہ توبہ نہ کرے تو۔ اگر بندہ توبہ کر لے تو میرا اللہ وہ رحیم اللہ ہے، ایسا اللہ، ایسا انصاف کرنے والا ہے کہ اگر یہ بندہ یا اس کے جیسے ریلیٹڈ کتنے بھی بندے ہوں جو چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بڑے سے بڑا ظلم کرتے ہیں، بڑے سے بڑا کام کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کا ہے، اگر بندہ اس سے توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کر دے گا، اسے معاف کر دے گا۔ جس بندے نے یہ کیا ہے وہ اگر وہ پیسے واپس کر دے ان کو، یعنی ان سے اصلاح کر لے، انہوں نے اسے معاف کر دیا تو اللہ کی قسم اللہ بھی اسے معاف کر دے گا، اللہ سے معافی مانگ لے بس۔ ورنہ یاد رکھنا اللہ کا عذاب سب کے لیے عام ہے، کوئی خاص نہیں ہے کہ بس اس کو ہی ملے گا، اس نے گناہ کیا تو اس کو نہیں ملنے کا ہے۔ اللہ کے نافرمانوں کے لیے یہ بس اس کے لیے نہیں ہے۔ وہ سنا ہے نا کہ جہنم کو عالموں سے بھڑکایا جائے گا، سنا ہے نا؟ وہ عالم کون سے ہوں گے؟ وہ عالم وہ ہوں گے جنہوں نے دکھاوے کے لیے اللہ کے کام کرے، جنہوں نے دکھاوے کے لیے قرآن پاک پڑھے، جنہوں نے دکھاوے کے لیے، شہرت جتانے کے لیے، اپنی واہوائی کے لیے اللہ کے کام کیے، اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کیے، پھر اللہ دیکھو ان کی کیسے پکڑ کرتا ہے۔ اب عالم ہو یا جاہل ہو، اللہ ان کی پکڑ کرے گا، ان کو پکڑے گا اور ان کو بھی ایسے ہی عذاب ملے گا جیسے ایک نافرمان کو ملتا ہے، ایک حکم توڑنے والے کو ملتا ہے، ایک چور کو ملتا ہے، ایک زانی کو ملتا ہے، ایک سودی کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اس انسان کو بھی عذاب ہوگا، جس طریقے سے اللہ کا نافرمان کرتا ہے ویسے ہی اللہ کا فرمانبردار کو بھی ملے گا۔ اگر وہ توبہ کر لے تو بچ سکتا ہے، نہیں تو پھر اللہ حفاظت فرمائے۔ کہ مسجدوں میں بھی یہ حال ہے، ہم نے اپنے ایمانوں کا کیا سودا کیا ہے، اپنے ایمانوں کو کتنا مضبوط کیا ہے کہ ہمارا دل ذرا بھی نہیں سوچتا کسی کے دل کو توڑنے میں، ہم ذرا بھی احساس نہیں کرتے کسی کے دل کو دکھانے میں، کسی کو مصیبت میں پڑانے میں۔ دیکھو تو صحیح، جو اللہ کے بندوں کو پریشان کرے گا، جو اللہ کے بندوں کو ستائے گا، جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرے گا، جو حق تلفی کرے گا، جو ناانصافی کرے گا، جو اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارے گا، جو اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ کل اسے اوندھے منہ جہنم میں پھینک دے گا، اوندھے منہ۔ کس سے سفارش سے کرواؤ گے؟ یہ 1,00,000 2 لاکھ پر اپنا ایمان بیچ کر جاتے ہو، کیا بچ پاؤ گے وہاں پر؟ یہ پیسہ کام آئے گا تمہارے؟ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے دنیا میں اس کا رزق اتارا ہے، اس کو بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے اس کا مقدر لکھ دیا ہے، تو پھر کیوں تم چوری کرتے ہو، ڈاکے ڈالتے ہو، ظلم کرتے ہو، حق تلفیاں کرتے ہو، کسی کے مال پر گندی نیت رکھتے ہو؟ کیوں کرتے ہو پھر ایسا؟ اس لیے کرتے ہو کہ ایمان کمزور ہو گیا ہے، یا اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں خبر ہی نہیں تھی کہ ہمارا اللہ ہے، کوئی مالک ہے جو ہم سے اس کا سوال کرے گا اور جواب لے گا؟ کیا اس لیے کرتے تھے کہ تم کو خبر نہیں تھی؟ تو سن لو اس بات کے بارے میں کہ وہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے جس کو تم بھی نہیں جانتے۔ میرے دوستو، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، بھیڑیا، وہ ہر وہ کام کرائے گا، ہر اس کام میں پھنسائے گا کہ جس سے انسان ناکام ہو، اور وہاں کی ناکامی ایک بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑی ناکامی، دنیا کی ناکامی، دنیا کی ذلت، دنیا کا ذلیل بنا، دنیا کی رسوائی، دنیا کے دکھ و غم، یہ بڑے مختصر ہیں، یہاں چینجنگ ہو سکتی ہے۔ اگر بندہ آج زیادہ پریشان ہے تو کل ہو سکتا ہے راحت ہو، کل اطمینان ہو، آج غم ہے تو کل خوشی ہو، لیکن اگر وہاں بندہ ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، اللہ کی ناراضگی میں آ گیا، شیطان کے کاموں میں آ کر، شیطان کی باتوں میں آ کر اگر وہ جہنم میں چلا گیا،
اگر وہ پھر یہ گمان کرے کہ کل راحت ہوگی، پرسوں راحت ہوگی، پھر راحت ہوگی، اب راحت ہوگی، پھر راحت ہوگی، تو وہ انسان بے وقوف ہے، نہیں ہو سکتی اسے راحت، کیونکہ وہاں کی ناکامی بہت بڑی ناکامی ہے اور وہاں کی کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے۔ انسان دنیا میں کامیاب ہو جائے، بڑے مقام حاصل کر لے، بڑے عہدوں پر چلا جائے، تو انسان پھر انسان فیل ہو سکتا ہے کہ ہر ایک چیز کو